کمانے کے معاملے میں ایک سوال ہے، مال کے معاملے میں دو سوال ہیں، کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا۔ نہ ہم کمانے کے معاملے میں آزاد ہیں، نہ خرچ کرنے کے معاملے میں آزاد ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم خود اپنی ذات کے متعلق، اپنے ارد گرد ماحول کے متعلق دیکھیں، کیا ہم اس معاملے میں اتنے محتاط ہیں جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا؟ میرے بھائیو، اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے ایک غلام سے مکاتبت کی۔ مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ غلام کہتا ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، میرے ساتھ طے کر لیں، میں اتنی مدت میں اپنی قیمت آپ کو ادا کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ مجھے وقت دیں کہ باہر مزدوری کر کے میں پیسے اکٹھے کر کے آپ کو جمع کر کے دیتا رہوں گا، پھر آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اسے عربی زبان میں مکاتبت کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ایک غلام سے مکاتبت کر لی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، جاؤ مزدوری کر کے مجھے پیسے لا دو۔ وہ روزانہ مزدوری کرتا، جب وہ پیسے لے کے آتا تو حضرت ابو بکر اس سے پوچھتے کہاں سے لائے ہو؟ وہ بتاتا، اگر وہ درست طریقے سے مزدوری کر کے کما کے لایا ہوتا تو حضرت ابو بکر اسے وصول کر لیتے، وگرنہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ کھجوریں کچھ لے کے آیا اور اس نے آ کے حضرت ابو بکر کو دی، تو اسی وقت افطاری کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز آئی، حضرت ابو بکر نے پوچھنے سے پہلے ہی وہ کھجور پکڑی، منہ میں ڈالی اور روزہ افطار کر لیا۔ اور جب آپ نے افطار کر لیا، پھر پوچھا یہ کھجوریں کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی جاہلیت کے اندر جب میں مسلمان نہیں تھا، میں نے فلاں بستی کے اندر جو ہے جھوٹ موٹ کہانت کی تھی، نجومی بن کے کہا تھا تیرے گھر پتر ہوئے گا، کرنا خدا کا ان کے گھر بیٹا ہو گیا، انہوں نے اس خوشی میں مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ اب جو کہانت ہے، نجومی، زانیہ عورت اور گانے والی عورت، ان تینوں کی اجرت حرام ہے۔ جو عورت پیشہ کر کے اپنی اجرت لیتی ہے، یعنی بدکاری کر کے اجرت لیتی ہے، جو عورت گانا گا کے اپنی اجرت لیتی ہے، اور وہ شخص جو نجومی بن کے لوگوں کو غیب کی خبریں بتا کے اجرت لیتا ہے، ان تینوں کی کمائی حرام ہے۔ حضرت ابو بکر نے اسی وقت انگلی ڈالی، الٹی کرنے کی کوشش کی۔ اب روزہ، سارا دن کی بھوک اور پیاس، ایک کھجور کھانے سے وہ کہاں باہر نکلتی ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کچھ پانی پی کے الٹی کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں غالباً حضرت عمر آ گئے، انہوں نے کہا ابو بکر اللہ آپ پہ رحم کرے، کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ کہنے لگے عمر ہلاکت میں نہیں ڈال رہا، ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو لقمہ حرام کھایا، اس حرام لقمے سے جتنا گوشت بنا، جب تک وہ جہنم میں نہیں جلے گا اللہ آگے نہیں اسے بیچے گا۔ تو مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم چاہے تاجر ہیں، ہم مزدور ہیں، ہم منصبدار ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ذرائع کو دیکھیں، کیا ہمارے ذرائع آمدن جو ہیں یہ حلال طریقے سے ہیں یا حرام طریقے سے ہیں؟ میرے بھائیوں، محتاط تو اتنا رہنے کا حکم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں، اللہ قیامت کے دن، اللہ قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تین بد نصیب کون ہیں جن کے متعلق اتنی سخت بات ارشاد فرمائی؟ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا،
نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ تینوں گناہ ہم اپنے معاشرے میں کو بہت بڑے نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کی نظروں میں کتنے برے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلا المسبل الازار، جس مرد کا کپڑا، پینٹ، شلوار، تہمد ٹخنوں سے نیچے رہتی ہیں، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ دوسرا فرمایا المنان، جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، پھر اسے جتاتا رہتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا۔ عمومی طور پہ آج یہی کہا جاتا ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ زندگی کرب میں گزار لیتے ہیں کہ اگر اس سے لے لیا تو یہ ساری زندگی میرے سر پہ ہی چڑھا رہے گا، ہماری زکاتیں کھانے والے، ہمارے صدقے پہ پلنے والے، ہمارے ساتھ ہی ایسے۔ اللہ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے۔ اور تیسرا فرمایا جو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، سودے کی وہ نوعیت نہیں ہے تو یہ لوگوں کو قسمیں کھا کے یقین دلاتا ہے کہ سودے کی نوعیت یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ کہا اللہ اس کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تو میرے بھائیو، مال کے معاملے میں اتنے محتاط ہوں۔